بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین الحمد للہ الذی ہدانا الی الاسلام والایمان الحمد للہ الذی انزل التوراۃ علی موسیٰ والانجیل علی عیسیٰ والزبور علی داود والفرقان علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم عاد واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبواكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم لتموتون كما تنامون وتبعثون كما تستيقظون وتحاسبون كما تعملون ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا وفي رواية آخر والله ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمدللہ تعالی اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، بڑوں کے توسط سے اللہ رب العزت نے ایک قصص الانبیاء کا سلسلہ ہم نے اپنی کوشش سے، محنت سے شروع بھی کیا ہے۔ اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بے انتہا قبول فرمائے۔ سب سے بڑے شرف کی بات ہے ہم سب کے لیے کہ قصص الانبیاء کا سننا سنانا۔ آج کل لوگ مویشی ہے، گانے والے ہیں، ایسی آوارہ چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ موسیقی سننا ہو، ایسے ہی عیاشوں کے اڈوں پر بازار گرم کرنا ہو، ایسے ہی فحاشی اور عیانیت کے بازار کو گرم کرنا ہو، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ چند دیر ان نوجوانوں کو مسجد میں بٹھا دینا یہ بہت بڑا اللہ کا انعام ہے۔ اس سے کہ حدیث میں آتا ہے جب آدمی مسجد میں بیٹھتا ہے اللہ ہر سانس کے لینے پر بھی اس کو 10 نیکی عطا فرماتے ہیں۔ تو اتنا بڑا کمال اللہ تعالیٰ کا کہ 1 گھنٹہ کسی نوجوان کو اللہ رسول کا تعارف سننے کے لیے، اللہ رسول کے قصص کو سننے کے لیے یہاں بٹھا دینا یہ بہت بڑا کمال ہے کہ نوجوان باہر ہوں گے تو پتہ نہیں کس غفلت میں ہوں گے۔ بہرحال آج چھٹا روزہ ہے اور چھٹا آج رمضان کی تاریخ بھی ہے 1445 ہجری بروز اتوار مطابق 17 مارچ 2024، اور آج اس سلسلے کی اس قسط کی اس حلقے کا چھٹا حصہ آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے۔ شروع اپنے علم بساط کے مطابق آدم علیہ السلام سے کیا تھا، تخلیق کائنات ہو، تخلیق آدم ہو، فرشتوں کا سجدہ کرنا ہو، آدم علیہ السلام کی تمام فرشتوں پر بڑھوتری حاصل کرنا ہو، ایسے ہی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنا ہو، جنت میں داخل کروانا، کسی خطا کی وجہ سے جنت سے اتر جانا، حابیل قابل کا واقعہ ہو، پھر شرک کیسے بڑا، عیاشی کیسے بڑی، بے حیائی کیسے بڑی، موسیقی کیسے بڑی، اور حابیل اور قابل کے واقعے سے ساری چیزیں سامنے آئی۔ شیس علیہ السلام کا جنگ کرنا، ادریس علیہ السلام کی تبلیغ کرنا،
نوح علیہ السلام کی تبلیغ کرنا اور حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ اور نہ ماننے والی قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ آپ کے سامنے کل تک ہوا تھا۔ آج ہم اس نتیجے پر، اس عنوان پر پہنچے گئے کہ قوم عاد جو بہت طاقتور قوم لیکن اپنی طاقت کے نشے میں ایسی گم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے کأنہم اعجاز نخل خاویہ یہ کہہ کر بتا دیا کہ ہم نے ایسے چوسے ہوئے، ایسے کھوکھلے کھجور کے تنوں کی طرح ہم نے ان کو مردہ لاشیں بنا دیا اور ان کے سروں کو آسمانوں پر ہوا کے ذریعے سے ٹکرا ٹکرا کر اور دماغوں کو پاش پاش کر کے جو طاقت پر ناز کرتے تھے زمین سے اکھاڑ کر بالکل کل عدم اور کعلم تغن بالامس اس طرح سے ہم نے اس قوم کو بنا کے رکھ دی اللہ کی نافرمانی کرنے پر۔ اسی قوم عاد کی ایک دوسری شاخ قوم سمود۔ قوم سمود بھی بڑی طاقتور، بڑی مغرور قوم گزری ہے۔ یہ تو تھی عرب اور ان کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام سے، کیونکہ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح کے زمانے میں جتنے غیر اللہ تھے یعنی غیر کو ماننے والے تھے، اغیار باطلہ تھے، مذاہب باطلہ تھے، جنہوں نے بتوں کی پرستش کی تھی، اللہ نے عذاب کے ذریعے سے سب ہستی سے سب کو مٹا دیا تھا۔ ان کے بعد جو بچے تھے نیکوکار، ان سب کی نسل 3 بیٹوں سے چلی گئی، حام، سام اور یافس، جیسے کل آپ کے سامنے رکھا۔ یہ قوم سمود یہ سام کی نسل سے، چونکہ یہ عرب تھی اور خالص عرب، حضرت صالح علیہ السلام ان کے نبی بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے۔ اب صالح علیہ السلام جب نبی بن کر آئے ہیں تو یہ قوم 2 دنوں کو منحوس سمجھتی تھی، ایک منگل کے دن کو اور دوسرے بدھ کے دن کو۔ ان کا سوچ ایسی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد پر ان 2 دنوں کے اندر کہ اللہ نے عذاب کو نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو اس قوم کے اوپر نازل کیا کہ اس قوم نے ان دنوں کو منحوس سمجھنا شروع کیا، لیکن ایک قوم عقل کی ماری یہ نہیں سمجھ سکی۔ اللہ فرمانے سخر علیہم 7 لیال و 8 ایام، عذاب شروع تو منگل سے ہوا ہے لیکن 7 راتیں 8 دن ہوا ہے، پھر وہ 8 دن بھی تو منحوس ہونا چاہیے تھے، 2 دنوں کو منحوس سمجھتی ہے۔ لہذا یہ اپنے بتوں کی عبادت میں اتنی پکی تھی کہ کسی کی لان تان کو، کسی کی دعوت کو قبول کرنے کو بالکل تیار نہیں تھی۔ اب اس قوم کی رہبری کے لیے، اس قوم کو اللہ کا تعارف کروانے کے لیے، اللہ کی طرف جوڑنے کے اللہ حضرت نے نبی حضرت صالح علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ اللہ فرماتے وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کو وقت کا نبی ان کی طرف بنا کر بھیجا ہے۔ اس نبی نے بھی کہا جیسے تمام انبیاء کی ایک ہی دعوت کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کائنات میں کوئی خدا نہیں، جس کے سوا کائنات کا نظام چلانے والا کوئی نہیں، آبی ہو، خاکی ہو، ناری ہو، نوری ہو، رینگنے والے ہو، دوڑنے والے ہو، چیخنے والے ہو، چلانے والے ہو، پھنکارنے والے ہو، زہر بنانے والے ہو، دھاڑنے والے ہو، جھپٹنے والے ہو، چیر پھاڑ کھانے والے ہو، 2 پیر پہ چلنے والے، 4 پیر پہ چلنے والے، رینگنے والے ہو، دوڑنے والے ہو، پھنکارنے والے ہو یا تیرنے والے ہو، تمام مخلوقات کے ایک تنہا مالک ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کے سامنے سجدہ کرانے کو سکھانے کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری فرمایا۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اور نبی اس قوم کو انعامات گنوا رہے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُم مِّن بَعْدِ قَوْمِ نوح، اور یاد کرو اس قوم کو اور اس اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عاد، جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں اللہ تعالیٰ نے طاقت نصیب فرمائی۔ اور ایسی قوم تھی، ایسی طاقتور یہ قوم تھی، اللہ فرما رہے ہیں وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے زمین میں تمہیں ٹھکانہ نصیب فرمایا۔ اور یہ کیا کرتی تھی؟ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، پہاڑوں کو تراش کے مکانات، بڑے بڑے عالیشان محلات بنا دیا کرتی تھی۔ تو اللہ صفات بیان فرما رہے ہیں وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَتَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، بڑی آسانی کے ساتھ بڑے بڑے محلات کو اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات کو بنا لیا کرتی تھی۔
فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، احسانوں کو یاد کرو اور زمین میں فتنہ فساد نہ پھیلاؤ۔ لیکن یہ قوم مذاق اڑاتی۔ قال الملأ الذين كفروا من قومه، اس قوم کے جو سردار ہیں وہ مذاق اڑاتے اور کہتے ان لوگوں سے للذین آمنوا استضعفوا لمن آمن منهم، جو لوگ ایمان لائے کمزور ان سے کہتے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہے، یہ سچا رسول ہے؟ ہمیں تو وہ بھی جھوٹا لگتا ہے، نعوذ باللہ تم بھی جھوٹے لگتے ہو۔ قالوا انا بما ارسلتم به کافرون قالوا انا بما ارسل به مؤمنون، ایمان والوں نے کہا کہ نہیں، جو نبی بنا کر رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ قال الذين استكبروا انا بالذي آمنتم به کافرون، ان کافروں نے کہا جن کو تم ایمان لاتے ہو، جس نبی پر تم ایمان رکھتے ہو، لہذا ہم اسی نبی کا انکار کرتے کہ وہ جھوٹا ہے۔ یا صالح، اور حضرت صالح سے کہا یا صالح، اے صالح علیہ السلام، اتعمرک صلاتک نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تیری نماز تجھے یہ حکم دیتی کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دے؟ جب صالح علیہ السلام ان کو دعوت دے رہے ہیں، یہ ایسی بے رخی سے پیش آتی، ایسا صالح علیہ السلام کو تنگ کرتی اور ایسا صالح علیہ السلام کے پیچھے پڑتی جس کی کوئی انتہا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس امت کا سب سے بدبخت، ان اقوام کی سب سے بدبخت قوم جو ہود علیہ السلام کی قوم عاد تھی، اس سے سخت قوم جو گزری ہے وہ صالح علیہ السلام کی قوم یہ سمود گزری ہوئی ہے۔ ایسی بدبخت قوم تھی، اللہ کے عذاب کو للکارا کرتی تھی، بلکہ اللہ کو مخاطب کر کے کہتی قالوا اجیتنا، تو لے کر آ بما تعدنا ان کنت من المرسلین، اگر تو سچا ہے تو پھر اپنا عذاب لا کے دکھا دے، ہم مانیں گے تو سچا ہے یا جھوٹا ہے۔ صالح علیہ السلام کیونکہ ایک محنت نبی کے سامنے ہوتی ہے، وہ امت کا درد غم جانتا ہے، امت کی بے بسی کو جانتا ہے، اگر یہ اللہ کو مانے بغیر چلے گئے ان کا حشر آخرت میں کیا ہوگا؟ تو صالح علیہ السلام عاجزی کرتے۔ اور یاد رکھنا جب دعوت حق کی ہوتی ہے، کرنے والے اللہ کے لیے ہوتے ہیں، تو پھر لوگوں کے تان سے، پھر لوگوں کے کہنے سننے سے، پھر لوگوں کی گالیاں دینے سے، پھر لوگوں کے دھکے دینے سے آدمی اپنے کام سے کبھی رکا نہیں کرتا۔ شرط یہ ہے کہ کام حق ہو۔ جیسے اگر دعوت کا کام حق ہے تو 950 سال حضرت نوح علیہ السلام تکالیف برداشت کر رہے ہیں، یہ دعوت توحید حق ہے تو ہود علیہ السلام تکالیف برداشت کر رہے ہیں، یہ دعوت کا کام حق ہے تو ایسے ہی صالح علیہ السلام تکالیف کو برداشت کر رہے ہیں، لیکن کرنا ہو صرف اللہ کی ذات کے لیے، دنیا سے کوئی مفاد اس میں شامل حال نہ ہو۔ اس لیے یورپ کے علاقے کے اندر ایک جماعت پہنچی ہوئی ہے، بیرون جماعت گئی ہوئی تھی، یورپ کے علاقے میں ٹھنڈی بہت زیادہ ہوتی ہے، وہ 4-6 ساتھی ٹھنڈی میں ٹھٹر رہے تھے، ایک گرجا مکان سامنے تھا، ایک گرجا کے قریب جماعت پہنچی ہے اور جماعت نے گرجا کے جو پنڈت ہوتا ہے، جو اس کا پادری ہوتا ہے، جو اس کا پاپ ہوتا ہے، اس سے کہا آج کی رات ہم کو ٹھہرنے کی جگہ دو، اتنی سردی ہے ہم تو برف بن جائیں گے، آج کی رات ٹھہرنے دو پھر ہم کل یہاں سے چلے جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں دعوت اگر حق ہے، سچ ہے، تو پھر آدمی ساری تکالیف کو دین کے لیے برداشت کرتا ہے، کسی کے تان سے، کسی کے بولنے سے، کسی کی تکالیف سے کوئی گلا شکوہ نہیں کرتا، اس کو پتا کہ جتنی تکالیف مجھے ہوگی اتنے درجات اللہ کے سامنے میرے بڑھتے چلے جائیں گے، وہ تکالیف کو برداشت کرتا ہے۔ یہ جماعت رات میں ٹھہری ہے تو اس گرو نے کہا، اس عالم دین نے کہا، اس مذہب کے بڑے پادری نے کہا، اس پوپ نے کہا کہ دیکھو تم ٹھہر سکتے ہو لیکن یہاں اپنے مذہب کی تبلیغ نہ کرنا۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو رات گزارنا چاہتے ہیں، ویسے ہی تمہارے گرجا میں ہے کون، اتوار کو تو آتے ہیں چند گنے چنے مرد عورت، اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، ہفتے بھر کوئی نظر نہیں آتا، کوئی تو ہے نہیں، ہمارا مقصد رات گزارنا، ہم رات گزار کے چلے جائیں گے۔ جب صبح ہوئی یہ ساری جماعت کے ساتھی پہنچے گئے، منت سماجت کہ آپ نے ہمیں ٹھہرنے کی جگہ دی، کھانے کا انتظام کیا، چھت دیا اور سردی سے ہماری حفاظت فرمائی، لہذا باتیں کر کے جب رخصت ہونے لگے تو اس پادری نے کہا آخر تم جاؤ گے کہاں؟ کہا کہ ہمارا اس ملک میں تو کوئی تعلقات والا نہیں ہے، یہاں کی زبان بھی ہمیں سمجھتی نہیں ہے، ہاں اتنی بات ضرور ایک رہبر ہمارے ساتھ ہے، وہ سمجھتا ہے پھر ہماری رہبری کراتا ہے، ورنہ ہمارے اس ملک
ملک میں کوئی ہے نہیں، ہم تو آئے ہیں اللہ کی توحید کی تبلیغ کرنے کے لیے، ہمارا کوئی مقصد کوئی مفاد اس ملک میں آنے کا نہیں ہے، نہ دنیا کمانا، نہ دنیا کی وجاہت، نہ دنیا کے مال و دولت۔ اس نے کہا اگر تبلیغ ہی کرنا ہے تو تبلیغ باہر جا کے کرو، ٹھہرنا اگر ہے انتظام نہیں ہے تو تم میرے گرجے میں ٹھہر سکتے ہو۔ کہا کہ 3 دن کا مسئلہ ہے، 1 دن تو گزر گیا ہے، 2 دن تم اور ٹھہر سکتے ہو۔ یہ بڑے خوش ہو گئے ساتھی، لہذا وہ ٹھہر رہے ہیں، اپنی عبادت ہو رہی ہے، رات ہوتی ہے، اللہ کے سامنے بلبلاتے ہیں، رات ہوتی ہے۔ یہ تو پادری جو تھا یہ تو تفتیش میں لگا ہوا تھا، یہ نکل کے کرتے کیا ہے، یہ دعوت کس چیز کی دیتے ہیں؟ وہ پادری ساری رات ان کی عبادت کو دیکھتا، لہذا ان تمام ساتھی کی زبان پر اسی پادری کا نام ہوتا تھا۔ وہ سوچنے لگا جگہ میں نے دی، میرے گیت کیوں گاتے ہیں، یہ میرا نام لے کے کیوں رو رہے ہیں؟ لہذا ایک دن وہ قریب ہوا اور اس نے سنا وہ رو کر کیا مانگ رہے ہیں، یہ تمام ساتھی رو رو کر اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس نے جیسے ہمیں رہنے کے لیے جگہ عطا فرمائی، اللہ جنت بھی تو تیری ہے، اللہ اسے بھی جنت میں جگہ دے کر ایمان نصیب فرما، اللہ جیسے اس نے ہمیں سہارا دیا ہے اللہ تو آخرت کے اس کا سہارا بن جا، ایمان کی دولت سے مالا مال اس کو عطا فرما۔ ابھی یہ دعا سن رہا ہے، کہا کہ میں جن کو دھکے دے رہا ہوں یہ تو میرے لیے رو رہے ہیں، انہیں ایمان نصیب ہو، انہیں جنت نصیب ہو۔ وہ پادری رونے لگا، ان کی نماز ختم ہوئی، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوا۔ کہا کہ ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں۔ اب جماعت گھبرا گئی، اس نے شاید کلمہ تو پڑھا ہے لیکن شاید کسی کو بلانے کے لیے گیا ہوا ہے۔ باہر نکلا، کم سے کم 80 لوگوں کو اس نے جمع کیا ہے اور لے کر آیا تو سارے ساتھی گھبرانے لگے، شاید ہم کو مارنے کے لیے لایا ہے۔ وہ پادری رو کر کہنے لگا یہ میرے خاندان کے قریبی دور کے رشتہ دار ہیں، میں سب بھی کلمہ پڑھتا اور یہ سب بھی کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ کہ اگر تم ہمارے لیے رو رہے ہو، اللہ کے لیے نکلے ہوئے ہو، تبلیغ کر رہے ہو کہ تمہارا مفاد اللہ کی ذات کی رضا ہے، تمہارا مفاد اللہ کو پانا ہے، تمہارا مفاد، تمہارا مقصد سارے دنیا کے اندر اللہ کا تعارف کیسے ہو جائے، اللہ کا کلمہ کیسے بلند ہو، اگر یہی ہے تو ہم سب کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ شرط ہے کہ محنت ایک ہو، پھر اس محنت میں اگر حق محنت ہو تو تمام تکالیف کو اٹھانا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو وقت کا نبی بھی سمجھ رہا ہے کہ یہ نادان قوم ہے، تو عذاب سے ڈراتے ہوئے قوم کو کہا اگر تم نے نہ مانا تو من عذابی یوم علیم، ایک دن دردناک عذاب سے میں تم کو ڈراتا ہوں، ایک بڑے عذاب کے دن سے تمہیں ڈراتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نہیں ڈرتے ورتے، اگر ہم تیرے ذات پر ایمان اس وقت لائیں گے جیسا ہم کہے، اگر تو کر کے دکھا دے تو ہم تجھ پر ایمان لانے کو تیار ہیں۔ یہ جملے سن کر حضرت صالح علیہ السلام سمجھے اگر ان کے کہنے پر ہی اگر ہدایت مقصود ہو، ہدایت ملتی ہو تو مانگو تو صحیح تمہاری چاہت آخر کیا ہے۔ لہذا حضرت صالح علیہ السلام کے سامنے ساری قوم کے سردار جمع ہوتے ہیں، کہا کہ آج جھگڑا ختم کرتے ہیں، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسا کر کے دکھاؤ تو ہم تیری ذات پہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ تو صالح علیہ السلام سے قوم کے سردار جمع ہو گئے ہیں، زویب جمع ہے، مصر جمع ہے، کیدار جمع ہے، سالف جمع ہے، بڑے بڑے قوم کے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے فرمائش کی اگر تو نبی حقیقت میں یہ جو بڑی چٹان ہے، بڑا پہاڑ ہے، اگر اس کے 2 ٹکڑے ہو، اس کے اندر سے کوئی زندہ اونٹنی نکل جاوے تو ہم تیرا کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ دوسرے نے کہا دیکھو اونٹنی تو نکلے لیکن اونٹنی جو نکلے گی وہ لال ہونی چاہیے، کالی نکلی تو میں نہیں پڑھوں گا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دیکھو فریاد کیسی ہو رہی ہے، اللہ کو کیسے للکار رکھے گے۔ تیسرے نے کہا جب نکلے گی تو بڑی بھی ہونا چاہیے اور موٹی تازہ ہونا چاہیے۔ چوتھے سردار نے آگے بڑھ کر کہا جب وہ نکلے تو وہ 10 مہینے کی حاملہ بھی ہونا چاہیے۔ ارے بھائی دودھ دینے کے لیے 1 سال کا انتظار کون کرے گا؟ حاملہ اٹھنی ہونی چاہیے تاکہ نکلے بچہ جنے اور ہم اس کے دودھ کو استعمال کر سکے ساری۔ پھر 5ویں آدمی نے کہا کہ دودھ دے تو تھوڑا نہ ہو بلکہ ہماری ساری قوم سمود اس دودھ سے سیراب ہو رہی ہو، تب جا کے ہم کلمہ پڑھیں گے۔ اللہ کا نبی تو نبی بڑا شفیق ہوتا ہے، ایک ماں کی طرح، ایک باپ کی طرح شفیق ہوتا ہے۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، وقت کے نبی صالح نے سوچا علیہ السلام
اگر ان کی وجہ سے، اس اونٹنی کے معجزے کی وجہ سے کلمہ ملتا ہے، لہذا حدیث میں آتا ہے صالح علیہ السلام نماز کے بڑے عادی تھے، نماز کو بڑے پڑھنے والے تھے، نماز پڑھ کر اللہ کو منانے والے تھے۔ اتعلمون ان صالحا مرسل من ربی، جن کو یہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا، کیا تمہاری نماز یہ حکم دیتی کہ ہمارے معبودوں کو چھوڑ دو؟ یہ بڑے نماز کے عادی تھے، انہوں نے نماز کی نیت باندھی ہے، اللہ سے فریاد کرنی شروع کی۔ اور مسلمان بھی جب نماز کا عادی بنتا ہے تو زمین کا کون سا مسئلہ ہے جو اللہ عرشوں سے حل نہ کر سکے، اگر نماز کا عادی پھر بندہ بن جاوے۔ میں ایک بات لیتا ہوں بیچ میں تاکہ بتاؤ اللہ کیسے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ علامہ تنوخی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے متوفہ 281 ہجری، ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے متوفہ 384 ہجری، دونوں کی کتاب ایک ہے، الفرج بعد الشدۃ والضیقہ۔ اس کتاب اتفاقی طور سے دونوں کی کتاب کا نام ایک ہی ہے۔ اس میں عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے، زمانہ خلیفہ مہدی کا گزر رہا ہے، خلیفہ مہدی کے زمانے کے اندر خلیفہ مہدی سو رہا ہے، نیند کھلی ہے، خواب کھلا ہے، ڈرتے ڈرتے ہانپتے کانپتے وزیر کو طلب کیا، وزیر قریب آ گیا، وزیر سے کہا کہ جلدی کرو، دوڑ لگاؤ، اور یہاں سے تم نے جانا ہے اور دوڑ لگانا ہے، اور میرے علاقے کے اندر، میرے ملک کے آخر کے علاقے کے اندر ایک بستی ہے، اس بستی میں جو جیل ہے، اس جیل خانے کے اندر ایک قیدی ہوگا جو حسینی خاندان کا ہوگا، جو آل رسول سے ہوگا، جو مدینے کا رہنے والا ہوگا، تم نے جا کے ان کو رہا کرنا ہے، اسے آزاد کرنا ہے، جب آزاد کرو سواری عالی شان دینا ہے اور تحفے تحائف پیش کرنا ہے، اگر رہنا چاہے ہمارے محل میں یہاں لے کر آؤ، بڑی ان کی تعظیم اور توقیر ہوگی، اگر جانا چاہے مدینہ اعلیٰ سواری دینا، قیمتی تحفے تحائف دے کر انہیں روانہ کرنا۔ وہ وزیر سمجھ نہ سکا کہ اتنی رات گئے مجھے اٹھایا، لہذا کہا کہ دیکھو جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ راز رکھنا، کسی کو بتانا نہیں، بس تم نے جانا ہے اور فلاں ابن فلاں کو تم نے حسینی نامی ہوگا، حسینی خاندان کا ہوگا، حسینی نسل کا ہوگا، آل رسول سے ہوگا، اس کو جا کے آزاد کرنا ہے۔ لہذا یہ سواری کو تیز چلاتے ہوئے چلتا ہے، رات ختم ہونے سے پہلے پہنچتا ہے اس علاقے میں جس علاقے میں وہ جیل تھا۔ جب اندر داخل ہوا، جیلر سے اجازت لی تو کیا دیکھا، جیل کے سارے قیدی سو رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان وہ رات میں رو رہا ہے، اللہ کے سامنے بلبلا رہا ہے اور تڑپ رہا ہے۔ جب اس کی نماز مکمل ہوئی، دعا اس کی مکمل ہوئی، لہذا اس وزیر نے اس کو استقبال کیا، اس کو سینے سے لگایا، کہا کہ ہاں شاید اس کی عبادت ہو جو بادشاہ کے خواب میں آئی ہو، لہذا سینے سے لگایا، کہا کہ بادشاہ نے تمہیں رہا کیا ہے، تمہیں آزاد کیا ہے، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، یہ سواری مبارک ہو، چلنا چاہو تو ملک و مال بھی مبارک ہو، اگر اپنے علاقے مدینہ جانا چاہتے ہو تو سواری کا انتظام ہے، قیمتی تحفے تحائف کا انتظام ہے۔ اس نے کہا کہ میری والدہ ہے، میری 3 بہنیں ہیں، میرے انتظار میں ہے، میں بے قصور پکڑا گیا تھا، لہذا وہ انتظار میں ہوگی، میں مدینہ جانا چاہتا ہوں۔ سواری کا انتظام ہوا، یہ سواری پر جب واپس جانے لگا، واپس جانے سے پہلے وزیر سے رہا نہ گیا، وزیر نے کہا یہ تو بتاؤ تمہارا وہ کون سا عمل ہے کہ رات میں ایک بادشاہ کو اللہ نے اٹھایا ہے، اس نے مجھے دوڑایا ہے، اس کام کے لیے اللہ نے میرا انتخاب کیا ہے، آخر تم ہو کون اور رہنے والے کہاں کے ہو اور تمہارا واقعہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں حسینی خاندان کا ہوں، میں رات میں 3 دن سے رو رہا ہوں، 2-3 راتوں سے میرے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ رہے ہیں، میں رو رہا ہوں کہ میں بے قصور پکڑا گیا ہوں۔ تو نبی نے مجھے دعا سکھائی ہے، یا سامع الصوت، آپ بھی مجھ سے پڑھ لینا بعد میں، یا سامع الصوت یا ناشر العظام بعد الموت انک تعلم ولا اعلم واقدر ولا اقدر وانت علام الغیوب یا ارحم الراحمین، یا سامع الصوت، اے آوازوں کو سننے والے خدا، یا ناشر العظام بعد الموت، اے مرنے کے بعد انسانوں کی ہڈیوں کو جمع کرنے والے خدا، انک تقدر ولا اقدر، آپ قادر، ہم کوئی قادر نہیں ہے، وانک تعلم ولا اعلم، آپ جانتے کہ میں جاننے والا نہیں ہوں، انک انت علام الغیوب، انت علام الغیوب، سارے غیبی خزانوں کا علم آپ کو ہے، انت ارحم الراحمین، سب سے زیادہ رحم کرنے والوں میں آپ ہی ارحم الراحمین ہے۔ یہ دعا محمد مصطفیٰ نے خواب میں آ کے مجھے سکھائی ہے، کہا کہ دعا تو تم کر کے دیکھو، اللہ تمہارے رہائی کا کیسے انتظام کرتے ہیں، اللہ آسمان سے کیسے فیصلے کرتے ہیں، لہذا 2 دن سے میں دعا مانگ رہا ہوں، اللہ نے وقت کے
بادشاہ کو نیند سے اٹھا کر میرے رہائی کا انتظام فرمایا ہے۔ جب اللہ کے سامنے نمازیں بنتی ہے، جب اللہ سے تعلق بنتا ہے، اللہ سے مانگنا صحیح نصیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ عرشوں سے کیسے بندوں کے فیصلے فرما دیتا ہے۔ لہذا یہ وزیر رو کر گلے مل کر جب واپس جانے لگا، بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا، بادشاہ سے سارا واقعہ سنایا اور ان کا خواب بھی سنا کہ نبی نے آ کے بشارت دی ہے۔ بادشاہ سے کہا کہ تمہیں کیسے پتا چلا ایک بے قصور جیل میں قید ہے؟ بادشاہ بھی رونے لگا، خدا کی قسم محمد مصطفیٰ روزانہ میرے بھی خواب میں آ کے بشارت دے رہے تھے کہ ایک بے قصور کو تم نے قید کر دیا ہے۔ اللہ کا ضابطہ ایسا ہے، بخاری کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے جب کسی بندی کا تعلق اللہ سے مکمل بن جاتا ہے، اللہ کیسے اس کے لیے انتظام فرماتے ہیں، کیسے عزتوں سے اللہ ذلتوں سے عزت کے اللہ نقشے نکالتے ہیں، اللہ کیسے پستی سے بلندی پر لے کے جاتے ہیں، اللہ کیسے ناکامی سے اللہ تعالیٰ کامیابی کے اس کو دہانے پر پہنچا دیتے ہیں۔ اما عائشہ فرماتی راویہ، اما عائشہ بخاری کی روایت میں بیان کرتی ہے، ایک سیاہ فام باندھی گزرا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی اما عائشہ نے پوچھا جب تم گزرتی ہو آپ کی زبان پہ ہار کا تذکرہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ سیاہ فام باندھی رونے لگی، حبشہ کی رہنے والی، کہنے لگی کہ اس سے پہلے میں کسی کی خادمہ، کسی کی نوکرانی، کسی کے وہاں میں غلام تھی۔ ایک مرتبہ میرے آقا نے اپنی چھوٹی بچی کو میرے ساتھ کر دیا کہ جاؤ اس بچی کو قضاء حاجت کرا کے لانا۔ میں اس بچی کو قضاء حاجت کرانے کے لیے لے کے چل پڑی۔ جب میں اس کو ضرورت پوری کرنے کے جنگل میں لے کر جا رہی تھی، جب میں واپس آ گئی اس کو ضرورت پوری کرا کر، جب اپنے علاقے میں واپس آئی ہوں، گھر پہ پہنچی ہوں، تو وقت کے میرے آقا نے دیکھا کہ میری بچی جو چھوٹی ہے اس کے گلے میں قیمتی ہار تھا، وہ قیمتی ہار نظر نہیں آتا۔ اس آقا نے مجھ سے کہا کہ میرے بیٹی کا ہار تو نے لیا ہے، اور حالانکہ وہ ہار کہیں راستے میں گم ہو گیا، وہ کھیت میں گر گیا تھا، مجھے بھی خبر نہیں کہ بچی کے گلے میں ہار تھا، وہ کہاں گرا۔ یہ جملے سن کر میں رونے لگی، کہا کہ میں نے نہیں لیا ہے، الزام نہ لگاؤ۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں حدیث کے جملے سنا رہا ہوں، اور حدیث کے الفاظ ہے کہ اس آقا نے کہا، اما عائشہ فرماتی ہے کہ وہ باندی نے مجھ سے کہا، وہ آقا کہنے لگا اگر تم نے ہار نہ نکالا، ہم ہار کو تلاش کرنے کے لیے تیرے جسم کے کپڑے نکالیں گے اور تیرے سارے اعضاء کو ٹٹول کے دیکھیں گے تو نے ہار کو کہاں چھپا رکھا ہے۔ اس عورت نے دیکھا کہ میں پاکیزہ خاتون ہوں، میرے کپڑے اترنے ہیں، لہذا اس عورت نے اپنی عزت کو بچانے کے لیے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر عرشوں سے دعا کی ہے، عرشوں کی طرف ندا اٹھا کر اس نے ہاتھ اٹھا کر فریاد کرنی شروع کر دی، اے اللہ تعالیٰ تو جانتا ہے میں کوئی چور نہیں ہوں، اے اللہ میری عزت مجھے پیاری ہے، اگر آج میں عزت نیلام ہو گئی، میرا مرنا طے ہے، اگر میرے کپڑے اتر گئے تو میں اپنی جان ویسے قربان کر دوں گی، میں کوئی بے حیا عورت تو نہیں ہوں، ساری زندگی میں نے سجدوں میں تجھے یاد کیا ہے، عرشوں پر میری عزت کے فیصلے فرما، میری آزادی کی رہائی کے فیصلے فرما۔ ابھی آواز لے لے کر رو رہی تھی، اللہ سے دعا کر رہی ہے، آقا ڈانٹ رہا ہے، گھر کی مستورات مار رہی ہے، یہ وہی ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کر رہی ہے، اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان سے ایک چیل اڑ رہی ہے، اس کے پنجوں میں وہی ہار ہے جو بچی کے گلے سے گرا ہوا تھا، وہ چیل اٹھا کے لاتی ہے اور بالکل بعینی بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا ہوں، اٹھا کے لا کر اس عورت کے سامنے لا کے ڈال دیتی ہے کہ میری بندی یاد رکھنا، جو تجھے زندگی بھر اس رب کو نہیں بھولا ہے وہ عرشوں والا خدا تجھے کبھی بھول نہیں سکتا، تیری عزت پر آنچ آئے گی، بچانے کے فیصلے اللہ عرشوں سے تیرے کرے گا۔ اللہ نے ایسی عزتوں کے فیصلے فرمائے، جو ہار گم گیا تھا اللہ نے چیل کے ذریعے سے پہنچایا ہے، وہ پنجے سے اس نے چھوڑی ہے اور بالکل بے عینی وہ ہار اس خادمہ کے قدموں میں جا کے گرا ہے۔ تب ان لوگوں کو پتا چلا جس کو ہم جھوٹا الزام چوری کا دے رہے تھے، یہ باندھی یہ تو ہم سے بڑی اللہ کو منانے والی ہے۔ تو تنہائی والے اعمال جو میں نے کل آپ سے کہا تھا، کوئی غلام ہو، کوئی مسجد کا امام ہو، کوئی حاجی صاحب ہو، کوئی والد صاحب ہو، کوئی ہمارا بھائی صاحب ہو، زندگی تنہائی کیسے بنا کر تو دیکھو، اگر حالات ہم پر آئیں گے جو حالات باہر چل رہے ہیں، کوئی ایک کا رونا تو اللہ کو پسند آئے گا۔ تم درزی کے پاس جاتے ہو، تم کپڑے خریدنے جاؤ گے مارکیٹ کے اندر، ابھی رمضان کے مقدس مہینے کے اندر، وہ تھان والا کپڑے والا آپ کو کپڑے اٹھا اٹھا کے دکھائے گا، بھائی یہ پسند کر لو، آپ کہیں گے کپڑے
کپڑا پسند نہیں ہے، آپ کہو گے وہ یہ پسند کر لو، آپ کہے گے یہ بھی پسند نہیں ہے، وہ تیسری تھان کھول کے دکھائے گا یہ پسند کر لو، کپڑوں کے انبار لگا دیتا ہے تاکہ کوئی تو پسند آ جاوے، لہذا جو آپ کو پسند ہوتا ہے آپ اس کو اٹھا کے خرید لیتے ہو۔ لہذا ان بیٹھے ہوئے مجمع کے اندر یا اس عالم کے اندر جینے والا کوئی مسلمان تو ایسا ہو، ہزاروں لوگ رو رہے ہو لیکن جیسے کپڑے کسی کو پسند آتے ہیں ایسا کسی کا رونا بھی تو اللہ کو پسند آتا ہوگا، کسی قطرہ بھی تو اللہ کو پسند آ جائے، کسی کے آنسو بھی تو اللہ کو لا کے پسند آ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے ہم سب کی عزتوں کے فیصلے فرمائے۔ میں تھوڑا جذباتی ہو گیا لیکن سچ بتا رہا ہوں، جب تک تنہائی کے اعمال میرے آپ کے نہیں بنیں گے، ظاہر بہت ہو گیا ہے، اپنے دل کی کیفیت کو بدل کر دیکھو۔ تنہائی میں موبائل ہوتا ہے جو شروع ہوتا ہے عشاء کی نماز کے بعد، پھر فجر کی اذان کب ہوتی نوجوان کو پتہ نہیں چلتا، کتنی گندی تصویریں ہیں، کتنی عریانیت کے ماحول ہے، اور جب سوتا ہے وہ موبائل چل رہا ہوتا ہے، اس حالت میں اس کی صبح ہو رہی ہوتی ہے۔ میں درد سے بتا رہا ہوں، پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہوا ہے، یہ عنوان نہیں ہے میرا لیکن میں عرض کر رہا ہوں، پیر ذوالفقار صاحب نے لکھا ہوا ہے واقعہ، حیا اور پاک دامنی کتاب آپ اٹھائے۔ ایک نرس کہتی ہے، ایک حافظ قرآن ہے، وہ بیمار بن کر آیا ہے میرے وارڈ کے اندر، لہذا میں اس کی تیمارداری اس کی خدمت کر رہی تھی، میں جب جاتی اس کے کان میں ہیڈ فون لگا رہتا، میں سمجھتی قرآن کی تلاوت سن رہا ہے، روزانہ میں اس کی بیماری کی علاج کر رہی ہوں۔ ایک مرتبہ سنتے سنتے وہ سو گئے تو میں نے اس کا کان کا ہیڈ فون لگا کر دیکھا، وہ حافظ قرآن رمضان کے مہینے میں گانا سن رہا ہوتا تھا، لہذا میں تھوڑی دور چلی ہوں، اچانک مجھے کسی گرنے کی آواز آئی، جب میں نے مڑ کر دیکھا وہ حافظ قرآن پلنگ سے گرے گئے اور ان کی موت واقع ہو گئی، کانا گانے میں چل رہا ہے اور مرتے مرتے گانا سنتے سنتے دنیا سے جا رہے ہیں۔ کتنے حالات، کتنے واقعات آپ کو ملیں گے۔ تو صرف ظاہری رمضان ہو تو ماحول میں آگے، رمضان ہو تو مسجد میں آگے، رمضان ہو تو کونا مل گیا، رمضان ہو تو اللہ یاد آتا ہے، تو سال کے 11 مہینے جس شیطان نے مجھے آپ کو بہکایا ہے اس سے ٹکر لے کر ہم کیوں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیوں نہیں کرتے؟ مجھے معاف کرے لیکن میں صحیح بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، دل کی دنیا جب تک نہیں بدلے گی، اللہ باہر کے حالات نہیں بدلے گے، شاید میں سچ ہوں یا جھوٹ ہوں، آپ میری بات کو رد کر سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک فرداً ہر آدمی بیٹھنے والا نہیں بدلے گا اللہ باہر کے حالات کو نہیں بدلیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اس قوم نے جو اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام کے اوپر وہ تانے دے رہے ہیں کہ یہ نبی ہے، اس کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، اگر ہے تو لے کر آؤ پھر خدا کا عذاب۔ جب اللہ کے نبی سے کہا کہ ہمارا معجزہ پورا کرو، اگر ہمارے کہنے پر اونٹنی زندہ نکلے تو ہم تجھے نبی ماننے کو تیار ہیں۔ صالح علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ کے اللہ سے فریاد کی ہے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ اس پہاڑ کے 2 ٹکڑے ہوتے ہیں، اونٹنی نکلتی ہے جو سرخ بھی ہے، جو بڑی بھی ہے، جو 10 مہینے کی حاملہ بھی ہے، اور جو سرخ بھی ہے یعنی لال بھی ہے، اور اللہ نے ایسی طاقت اور اونٹنی باہر نکالا اور 10 مہینے کی حمل کے ساتھ بھی باہر نکلی ہے۔ اب قوم کے وارے کے نعرے ہو گئے کہ دودھ پینے کا مسئلہ ختم ہو گیا، جو بچہ جری ہے ایک بچہ اس کے ساتھ میں ہے، اللہ فرما رہے قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم، کہ اب پانی پینے کا ایسا نظم ہوگا، وہ تو جنت سے آئی ہے اونٹنی، اللہ کی تخلیق سے آئی ہے، اس سے 10 جانور جنت میں جانے والے ہیں، اس میں یہ اونٹنی بھی مرنے کے بعد جنت میں جاوے گی۔ لہذا جب پانی پینے کا وقت طے ہوتا، سارے علاقے کا کنویں کا پانی واقعی اونٹنی پی جایا کرتی تھی۔ اب خود مصیبت بن گئی ان کے اوپر کہ ہم نے مانگا ہے لیکن سارا پانی یہ پی جاتی ہے۔ اب طے یہ ہوا کہ ایک دن یہ پانی پیے گی، دوسرے دن ہم پانی پئیں گے، اور جب دوسرے دن ہم پئیں گے تو ہم ایک دن کا بچا کے رکھیں گے۔ میرے کیف انتظام ہوتا رہا، جب سارا معاملہ چلتا رہا، لوگوں نے دیکھا کہ صالح علیہ السلام جب اونٹنی زندہ ہو کر جب باہر نکلی ہے، جو قوم کے سردار تھے آدھے سے زیادہ اسی وقت کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، بڑے بڑے سرداروں نے کلمہ پڑھا، بہت سے لوگوں نے صالح علیہ السلام کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اللہ کی اس معجزے کو دیکھ کر، لیکن کوئی جو تھے وہ اور متنفر ہو گئے اور سخت مزاج ہو گئے، عورتیں بھی بڑی سخت ہو گئی۔ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس قوم میں 2 عورتیں تھیں، ایک کا نام تھا صدوقہ
بنت محیا بن زہیر بن مختار. وہ عورت بڑی مالدار تھی اور بڑی خوبصورت بھی تھی. اپنے شوہر کو چھوڑ کر زندگی تنہا گزارتی تھی. اس نے ایک مصرع نامی آدمی کو بلا کر کہا اگر تو صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرے تو میں اپنا آپ تجھے سونپوں گی, تو جیسے چاہے میرے ساتھ اپنی عیاشی تو کر سکتا ہے. حالانکہ لوگ مجھے پیغام دیتے گئے, میں تو جو کہیں گا کرنے کو تیار ہوں, لیکن شرط ہے کہ تو نے اس اونٹنی کو قتل کرنا ہے. دوسری عورت تھی عنیزہ بنت نعیم غنیم. وہ عورت آ کر کہتی ہے قیدار بن سالف کو, اس نے کہا, وہ تو بوڑھی تھی, دوسری عورت جو عنیزہ بنت غنیم تھی وہ بوڑھی تھی, اس نے کہا کہ میری 4 بچیاں ہیں بڑی حسینہ, اگر تو حضرت صالح کی اونٹنی کو قتل کرے, 4 بیٹیاں ایک ہی دن میں نکاح کر کے تجھے دیتی ہوں, تو جیسے چاہے زندگی گزارنا. اب یہ دونوں عشق کے چکر میں پھنس گئے, اللہ کو للکار رہے ہیں. جو اونٹنی اللہ نے نکالی ہے اس اونٹنی کو ذبح کرنے کا انہوں نے وہ ساری سازش رچ لی ہے. اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ. وہ کہہ رہے ہیں کہ 9 لوگ اس قوم میں بڑے فسادی تھے, 2 تو یہ تھے, اس کے علاوہ 7 اور تھے. ان دونوں کو تو ملی ہے وجاہت, دنیا کی حسینائیں, دنیا کا عزت ان کو ملی ہے, دولت بھی ان کو مل رہی ہے, عورتیں بھی مل رہی ہے, عزت بھی انہیں مل رہی ہے, لیکن ان دونوں نے کیا کیا, وہ 7 لوگوں کو اور شامل کیا. یہی قرآن میں اللہ فرماتے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ کہ قوم صالح کے اندر 9 لوگ بدبخت تھے جو بڑے فاسق اور بڑے فتنہ فساد پھیلانے والے تھے. یہ 9 لوگوں نے مل کر سازش رچی کہ ہم اونٹنی کو قتل کرتے ہیں. جس دن اونٹنی کا نمبر تھا پانی پینے کا, یہ سب کے سب دھاک لگا کر بیٹھ گئے اور اس کے آنے کا انتظار کرتے رہے. اونٹنی جب پانی پی کر فارغ ہوئی, ان کے ساتھ اس کا بچہ بھی ہوا کرتا تھا. اس اونٹنی کے ساتھ اس کا چھوٹا سا بچہ جو پیدا ہوا تھا, وہ بچہ بھی ساتھ ہوا کرتا تھا. سب سے پہلے جب قریب آئی, مصرع نے اٹھا کے تیر مارا ہے. اگلا جو پیر ہوتا ہے اس کی ران میں جا کے ابن جریر فرماتے ہیں, تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھتے ہیں حوالہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ, ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا تیر مارا ہے مصرع نے جو اس اگلی رانوں پہ جا کے لگا ہے. اونٹنی زمین پر گری ہے تو قیدار ابن سالف دوڑ کر آیا, اونٹنی کے سینے پر بیٹھا اور نیزے مار مار کر اونٹنی کو قتل کرنا شروع کر دیا. جو باقی 7 تھے وہ بھی سوار ہوئے, وہ جو عورتیں تھیں وہ بھی پاس کھڑی تھی, انہوں نے شور مچانا شروع کیا, آج ہم نے اللہ کی تخلیق کو قتل کر دیا. اور اس سے بڑھ کر آگے انہوں نے کیا کیا, وہ جو چھوٹا بچہ ہے اسے بھی پکڑنے کے لیے دوڑے ہیں تاکہ اس کو بھی قتل کرے. وہ چھوٹا سا بچہ جانور کا اونٹنی کا بھاگ رہا ہے, ایک پہاڑی پہ چلا, آسمان کی طرف 3 آوازیں بلبلا کر اس نے لگائی ہے اور اللہ کو پکارا ہے. یہ دوڑے گئے, دوڑ کر اس بچے کو بھی قتل کر کے رکھ دیا. اس کی حد انتہا یہ رہی, جب وہ چلا رہا تھا ساری بستی اٹھ چکی ہے, اتنی خوفناک آواز سے وہ دونوں چلا رہے تھے. صالح علیہ السلام بھی دوڑ پڑے تو کیا دیکھا, بچہ بھی ذبح ہوا پڑا ہے اور اونٹنی بھی ذبح ہوئی پڑی ہے. جب دیکھا فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. یاد رکھنا اس بچے نے 3 مرتبہ اللہ کو پکارا ہے. اب اللہ کہہ رہے تمہیں 3 دن کی مہلت ہے, 3 دن کے بعد تم پر اللہ کا عذاب آئے گا, پھر تمہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا. عذاب شروع ہوا ہے جمعرات کے دن سے. جمعرات آئی ہے, ان سب کے چہرے جو تھے اللہ تعالیٰ نے زرد یعنی پیلے کر کے دکھائے. جب جمعہ کا دن ہوا ہے ان سب کے چہرے اللہ تعالیٰ نے سرخ لال کر کے دکھائے. جب سنیچر کا دن شروع ہوا ہے جو اصل عذاب آنے کا دن تھا, اللہ نے سب کے چہرے کو سیاہ کر کے دکھایا. صالح علیہ السلام نے کہا فعقروها فقال تمتعوا في داركم 3 أيام. اب تم اپنے گھر کے اندر 3 دن آرام سے زندگی گزارو, اس کے بعد دیکھو تمہارا کیا حشر ہوتا ہے. جب اس قوم نے دیکھا کہ صالح سے بعد نہیں آنے والا, قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون.
ہاں کہ چھوڑو یہ ان اونٹنیوں کو، پہلے صالح علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب سازش لے کر چل پڑے ہیں حضرت صالح علیہ السلام قتل کرنے کے لیے۔ حضرت صالح کے گھر پہ پہنچے گئے، دو روایت۔ پہلی روایت میں یہ ہے کہ آسمان سے اللہ نے ان 9 لوگوں پر پتھروں کی بارش کی ہے، اللہ نے عذاب آنے سے پہلے عذاب برپا کیا، ان 9 لوگوں کو پتھروں کی بارش سے اللہ نے ہلاک کر دیا۔ دوسری روایت یہ ہے کہ جب یہ مارنے کے لیے آئے گئے، حضرت صالح کا روب اللہ نے ایسے داخل کر دیا کہ یہ منہ پھیر کر واپس اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں۔ بہرکیف جب اللہ کا عذاب قریب آنا شروع ہوا، فعقروا الناقہ وعتوا عن امر ربهم وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد سرکش ہو گئے، کہا اے صالح اگر تو سچا ہے، وہ عذاب جس کی تو دعوت دیتا لے کر آ، پھر ذرا ہم بھی تو دیکھیں، لے کر آ اگر تو سچا رسول ہے من المرسلین۔ اور وقت کا نبی تو نبی ہوتا ہے، وہ تو قوم کو بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں فلما جاء، جب ہمارا عذاب آیا ہے، انجینا والذین آمنوا معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین، دوسری آیت میں قطعنا دابر، اور اس میں ہے کہ ہم نے صالح علیہ السلام کو ان کے ماننے والوں کو بچا لیا۔ فآخذتهم الرجفة الصیحہ، سب سے پہلے اللہ فرماتے رجفہ، ایک زبردست زلزلہ آیا اس قوم کے اوپر۔ دوسرا اللہ فرماتے ہیں صیحہ، اللہ تعالیٰ نے چیخ فرشتے نے ماری ہے جس کی وجہ سے اوندے منہ زمین پر گر گئے۔ اور تیسرا ہے فآخذهم العذاب، اللہ کے عذاب نے آ کر پوری بستی کو موت کی نیند سنا دیا۔ اللہ کی نافرمانی کی ہے، اونٹنی کو ذبح کیا، اللہ کو للکارا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ وہ 2 وجہ سے، ایک تو اللہ کی اونٹنی جو نشانی اس کو قتل کیا، دوسرے اللہ کے عذاب کو جلدی مانگا، آتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین۔ ان 2 وجوہات سے علماء فرماتے ہیں اللہ نے ان پر 3 عذاب کو نازل کیا۔ انہوں نے اونٹنی کے بچے کو ذبح کیا تھا وہ 3 مرتبہ، اور ایسی بدبخت قوم ہے، ایک روایت میں ملتا ہے اس اونٹنی کو ذبح کر کے سب اس کا گوشت بھی خود کھا گئے تھے، ایسی بدبخت قوم۔ لیکن اللہ نے ایسے دردناک انہیں موت دی کہ پہلے عذاب کا زلزلہ آیا ہے، پھر فرشتے کی چیخ آئی ہے، اس کے بعد اللہ کا عذاب آیا ہے، اور پوری کی پوری بستی جو ہے قوم سمود کی اللہ تعالیٰ نے موت کی نیند سنا کے رکھ دیا۔ فتول عنہم وقال یا قوم، اے میری قوم، کیا میں تمہیں نہیں کہا کرتا تھا ابلغکم رسالات ربی ونصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین۔ ایک نبی شفیق ہوتا ہے امت پر، نبی خود رو رہا ہے کہ میں نے تم کو سمجھایا تھا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، اس کے باغی نہ بنو، اس کو نہ للکارو، اور اس کو آنکھیں نہ دکھانا، اس کو طاقت نہ دکھانا۔ اللہ تعالیٰ نے کل عدم کا علم تغنو بالامر، اللہ نے ایسے کر دیا جیسے کل یہاں کوئی بستی آباد تھی ہی نہیں۔ الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، ان کفر کی وجہ سے ان کافروں کے لیے دوری ہو، اللہ کے عذاب کی دوری ہو، اللہ نے ایسی پھٹکار ان لوگوں پر ماری ہے۔ پھر وقت کا نبی اپنی جان بچا کر اور ایمان لانے والوں کو لے کر چل پڑے ہیں، وہاں سے چلتے چلتے صحیح روایت کے مطابق فلسطین پہنچے ہیں۔ فلسطین، یہ فلسطین کوئی معمولی علاقہ نہیں ہے، اسی فلسطین کے علاقے کے اندر کبھی ہجرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے، جو کل انشاءاللہ آپ کے سامنے واقعہ ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کبھی اس فلسطین کے بستی کے اوپر فلسطین کے علاقے میں کبھی ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، کبھی صالح علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، کبھی اس فلسطین کے علاقے کے اندر بیت المقدس ابھی آباد ہے، اسی فلسطین کے علاقے کے اندر حضرت سلیمان کا تخت لگا کرتا تھا، حضرت داؤد کی محراب وہی تھی، 35,000 صحابہ اس کے اطراف میں آج بھی آرام فرما رہے ہیں، 70 نبی آج بھی وہاں آرام فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا آدمی وہاں غزہ میں پیدا ہوا ہے، ایسے امام حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے ہیں۔ اتنی مقدس ہستیوں پر زمین پر آج کسی کے ناپاک قدم پڑ رہے ہیں۔ اگر میں آپ دل کے حال کو بدل لے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، اگر ہم اپنے باطن کو بدل لے، اللہ باہر کے حالات کو بدلنا اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، ان کو اپنی دعا میں شامل رکھے، اپنے اللہ کے سامنے توبہ کریں، اللہ ظاہر بہت ہو گیا، اب باطن ہم بدلتے ہیں۔ نافرمانوں کا عذاب کے ذریعے سے آپ نے صفحہ ہستی سے انہیں مٹا کے رکھ دیا، کہیں ہماری بدعمالی کی وجہ سے یہ جو ہم پر حالات عذاب کی شکل میں تو نہیں آ رہے ہیں، ان کو دور کرنا ہے تو نیک اعمال کے ذریعے سے، اچھی صفات کے ذریعے سے اللہ سے رو دھو کر، اللہ سے معافی تلافی کر کے ہم کرنے کی کوشش کریں۔ ہر نبی کا واقعہ عبرت ہے ہمارے لیے کہ جنہوں نے اللہ کی مانی ہے اللہ نے کامیاب کیا ہے، جنہوں اللہ کے باغی بنے گئے اللہ نے سزا دنیا میں دی ہے، اور آخرت کا عذاب تو ابدل آباد ہوگا۔ اس کے لیے
ہمیں کوشش کرے اپنے ظاہر کو بدلنے کی کوشش کرے. انشاءاللہ کل زندگی باقی رہی، موقع رہا انشاءاللہ تو کل آپ کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، جو ابو الانبیاء ہے، جو کتنے 40,000 نبیوں کے باپ گزرے ہیں، جن کی نسل سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، ایسا علی شان نبی ہے، اس سے بڑا اولو العزم پیغمبر کوئی نہ گزرا کہ سارے نبی، کوئی صفی اللہ، کوئی ذبیح اللہ، کوئی خلیل اللہ، کوئی کلیم اللہ، کوئی خلیفۃ اللہ، کوئی حبیب اللہ ہے، لیکن ایک ہی خلیل اللہ گزرا ہے. خلیل کہتے ہیں جس کی محبت دلوں میں رس بس گئی ہو. اللہ بتانا چاہتے ہیں خلیل وہ ہے جس نے میرے لیے سب کچھ قربانی دی ہے. اس کی محبت بھی خدا کے دل میں، جو بھی اللہ کا دل ہو، ما یلیق بشانہ، جیسے انسان کا دل ہوتا ہے، جو اللہ کے شایان نشان اللہ فرماتے ہیں، اس کی محبت بھی میرے دل کے اندر ایسی ہی رس بس گئی ہے جیسے کسی کی محبت کسی کے دل میں بیٹھ جاتی ہے. اس کو خلیل اور خلت کہتے ہیں. لہٰذا ان کا واقعہ انشاءاللہ زندگی باقی رہی کل آپ کے سامنے بیان ہوگا. ہم اس کی کوشش کریں، خصوصاً اپنے اعمال، تراویح نہ چھوڑے، روزہ نہ چھوڑے، اور قرآن کی تلاوت بھی ہم سے روزانہ ہونا چاہیے. جس پہ زکوٰۃ واجب فرض ہے، اپنی زکوٰۃوں کو خاص طور سے نکالے. خصوصاً اپنی گھروں کی جو بہنیں، ان سے کہو کہ تمہارے پاس زیورات پڑے ہیں، ان کی زکوٰۃ وصل انہیں پر نکالنا ہے، لیکن چونکہ مالک ہم ہوتے ہیں، ہمیں ان کی زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے. تو خصوصاً ان اعمال کو ہم رمضان کی برکت کے ذریعے سے ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں، تاکہ سال کے 11 مہینے یہی اعمال جو ہم رمضان میں کرتے ہیں، اس کو ہم سال کے 11 مہینے کرنے والے بنیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. لا الہ الا انت سبحانک انا كنا من الظالمین. یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم. ایک درخواست ہے آپ سے، جیسے 2 دن پہلے آپ سے کہا تھا کہ کہیں جانا تھا، لیکن پھر بھی ہم ظہر میں پہنچ گئے تھے. کل بھی انشاءاللہ رنجن گاؤں ہے، وہاں پر 300-400 مستورات کو جوڑا ہے پوری بستی والوں نے. کل وہاں پہنچنا رہے گا، 12 کے بعد وہاں بات شروع ہوگی، اس لیے یہاں پہنچتے پہنچتے تاخیر ہوگی. لیکن کسی بھی درجے میں انشاءاللہ جو وقت ہے اپنا سیرت کا، انشاءاللہ اس وقت تک ہم پہنچنے کی فکر کریں گے.